بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ موضوع ماں اور بہن میں کیا کوئی فرق ہے؟ نفرتوں کے بیج بھول کر بھی اپنی اولاد میں نہیں بونا ہے۔ ہمارے فلاں رشتہ دار نے میرے ساتھ ایسے کیا، تمہارے فلاں رشتہ دار نے ہمارے ساتھ ویسا کیا۔ گھر کے رشتوں سمیت ارد گرد کے تمام رشتوں کے متعلق ہم اکثریت سے بے بہا منفی جملے بولتی ہیں اور بول بول کر ہم اپنی اولادوں کے دل میں نفرت کے بیج بوتے چلے جا رہے ہیں، اور ہوتا یوں ہے کہ وقت کے ساتھ ساتھ نفرت کے یہ بیج ایک بڑا درخت بن جاتے ہیں اور بچوں کے من میں اپنی جڑیں بہت مضبوط بنا لیتے ہیں۔ لیجئے اب نفرت بچوں کی شخصیت کا ایک مستقل حصہ بن گئی۔ اب یہ نفرت بچوں سے ان کا بچپن بھی چھین لے گی، بڑا ہونے پر رشتے بھی اور مزاج سے صلہ رحمی کا جذبہ بھی چھن جائے گا۔ خواتین و حضرات، رشتے نصیب والوں کو ملتے ہیں، اپنے بچوں پر ایک مہربانی ضرور کیجیے کہ اپنی انا کی تسکین کی خاطر ان سے رشتے تو نہ چھینیے۔ ان کے من میں محبت اور خیر خواہی کے بیج بوئیں تاکہ ان کی زندگی محبت کے پھولوں سے سدا مہکتی رہے۔ ہم منفی اور مثبت سوچ اپنا کر لوگوں کو چھوڑیں اپنوں میں اپنا کردار داغدار کر رہے ہیں، اور ایسا کرنے سے نبی پاک حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی منع فرمایا ہے۔ ہمیشہ اچھا سوچیں، آپ کی اولاد بھی اچھا سوچے گی۔ اللہ کریم عمل کرنے کی توفیق عطا کرے۔ مجھ سے کسی نے سوال کیا کہ ماں اور بہن میں کیا فرق ہے، تو میں نے جواب دیا کہ فرق تو نہیں ہے، اس لیے کہ ماں پھول ہے اور بہنیں اس پھول کی مہک ہوتی ہیں جو محبت کی خوشبوؤں کو لے کر تمام خاندان میں بسائے رکھتی ہیں۔ یہی بہنیں جب آپ کے بچوں کی خالائیں یا پھوپھیاں بن جاتی ہیں تو پھر بھی یہی بہنیں آپ کی ماں کی خوشبوؤں ہی رہتی ہیں۔ اسی لیے اپنے بچوں کے اندر ان بہنوں کے لیے نفرت کے بیج بونے کے بجائے ایسا احترام کرنے کی عادت ڈالیں جو احترام آپ اپنی ماں کے لیے رکھتے ہیں۔ یاد رکھیں، بہنوں کی نیتوں پر کبھی شک نہیں کرنا، کیونکہ دل بہن کا دکھے گا مگر مشیت الہی اپنے لحاظ سے سزا دے گی۔ اگر اس سزا سے بچنا ہے تو جو کچھ ماضی میں ہم میں سے کسی نے بھی اپنی اولاد میں خالاؤں یا پھوپھیوں کے متعلق یا کسی بھی رشتے کے متعلق نفرت کے بیج بوئے تھے، اب آپ پر فرض بنتا ہے کہ بچوں کے ذہن سازی مثبت انداز میں کریں اور بچوں کو آگاہ کریں کہ ماضی میں جو کچھ ہوا تھا وہ غلط فہمی کا نتیجہ تھا۔ اگر ایسا کرنے میں دیر کر دی تو پھر پچھتاوے کے علاوہ کچھ ہاتھ میں نہیں آئے گا، اور مشیت الہی حرکت میں آ سکتی ہے، اس لیے دیر نہ کریں۔ اللہ کریم سے دعا ہے کہ ہمیں حق کہنے، حق سننے اور حق پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین۔